وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْعَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يلعث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. آپ ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی، پھر وہ ان سے صاف نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. اگر ہمیں منظور ہوتا تو ہم ان کو ان آیتوں کی بدولت سربلند فرما دیتے، لیکن وہ تو دنیا میں رچ گیا اور خواہش کا پرستار بن گیا. اب اس کی حالت کتے کی سی ہے، اگر آپ اس پہ بوجھ لا دیں تب بھی ہانپتا ہے، نہ لا دیں تب بھی ہانپتا ہے. یہی حالت ہماری آیتوں کو جھوٹا بتانے والوں کی ہے. لہٰذا آپ یہ حال بیان فرما دیں تاکہ لوگ غور کریں، اور ہماری آیتوں کو جھوٹا بتانے والوں کی مثال بھی بدترین ہے اور وہ کچھ اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں. اب یہاں سے ایک واقعہ سنانے کے لیے کہا گیا کہ یہ ایک اسرائیلی شخص تھا جس کا نام بلم بن باورا تھا. بہت سے اس کے بارے میں ملتے جلتے نام ملیں گے. کہا جا رہا ہے یہ اسم اعظم سے واقف تھا اور بیت المقدس میں رہا کرتا تھا اور یمنی تھا. یہ بہرحال ایک اسرائیلی عالم تھا جو مستجاب الدعا تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی. نوازوں کو اوقات میں اسرائیلی اس کو آگے کر دیا کرتے تھے. موسیٰ نے اسے سلطان مدین کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا. بادشاہ نے اسے جاگیریں دے کر اپنا خیال بنا لیا اور اس نے پیغمبر کا دین چھوڑ کر بادشاہ کا دین اختیار کر لیا. اسی آیت کے شان نزول میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اسرائیلیوں کا ایک بزرگ تھا مگر اسے نبی کہنا غلط ہے. جب موسیٰ اپنی فوج لے کر حبارہ سے جنگ کرنے کے لیے گئے تو بلمام اس قوم کا ایک بزرگ تھا. اس کی قوم کے ممتاز لوگوں اور اس کے رشتہ داروں نے اس سے خوب درخواست کی کہ آپ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کے حق میں بددعا فرمائیں، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا. آخر لوگوں کے اصرار پر مروت میں آ کر بددعا کر بیٹھا. اللہ نے کرامت سلب کر لی اور اس کی خاص مقام سے اسے گرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر اس شخص سے اندیشہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے گا، پھر جب اس کے چہرے سے قرآن کی شدابی جھلکنے لگے گی اور اسلام کی چادر اوڑھ لے گا اور دن بدن دینی عروج پر ہوگا تو یک اس سے ہٹ جائے گا، قرآن پسے پوش ڈال دے گا اور اپنے ہمسایوں پر تلوار کھینچ کر دوڑے گا اور ان پر شرک کا الزام لگائے گا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے قریب تر کون ہوگا؟ الزام لگانے والا یا الزام لگائے جانے والا؟ فرمایا الزام لگانے والا. پھر اس طرح بے مثال عالم کی مثال یا کتے جیسی ہے. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سمجھاتے رہیے تاکہ یہ غور و فکر سے کام لیں اور سیدھی راہ پر آ جائیں. بلمام کے قصے سے عبرت پکڑیں کہ جب بلمام جیسے شخص جو مستجاب الدعا تھا، جس نے چند سکوں کی خاطر حق تعالیٰ کی عطا کردہ علمی دولت ضائع کر دی، کہ برا انجام ہوا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا. پھر یہودی عالموں کی جو آپ کی صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے انہیں چھپانے کی ناکام کوشش کرتے تھے. کیا کچھ درگت بنی گی. چند پیسوں کی خاطر لوگوں کو گمراہ کر کے خوش نہ ہوں اور ان کا بھی بلمام جیسا عبرتناک انجام ہوگا اور دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے. ان کے علم کا تو یہ تقاضا تھا کہ آپ کو سچا رسول مان کر آپ پر ایمان لائیں، اپنے علم سے فائدہ اٹھائیں اور بے دھڑک لوگوں پر حق بات ظاہر کریں. ذرا غور فرمائیے بے ایمانوں کی کیسی مثال دی گئی کہ کتوں جیسی ہے. جس طرح کتا نگلنے اور شہوترانی میں گرفتار رہتا ہے، یہی اس کا حال ہے. پھر جو علم اور ہدایت کے دائرے سے قدم نکال کر خواہش کا پرستار بن جائے گا، جس طرح ممکن ہو اپنی ہر آرزو پوری کرے، وہ بھی کتوں کی طرح ہے. ان بدبختوں نے سیدھی راہ پر چلنے سے اور اپنے حقیقی آقا کی باتیں ماننے سے منہ پھیر لیا. دنیا پر رچ گئے، لذتوں میں پھنس گئے، خواہشات کے پرستار بن گئے، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں پکڑ لیا. خود انہوں نے اپنی قبریں آپ کھو دی. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. مجرم گناہ کر کے اپنے پیروں پہ آپ کلاڑی مارتے ہیں. تو قرآن سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے، اس کی محفلوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، مخلوق کو صبر سکھائیں، قناعت پسندی سکھائیں، مخلوق کا اللہ پہ بھروسہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام حدیثیں بارہا واضح کریں کہ ایسا شخص جو ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے لالچ کے لیے، امیروں کے ساتھ لگا رہتا ہے یا ایسی مجلسوں کے ساتھ چپٹا رہتا ہے کہ چند چیزیں مجھے یہاں سے مل جائیں گی، اس کی مثال اللہ نے کتے سے دی.
ایسے عالم کو بھی جو صرف فنڈنگ کے چکر میں، صرف پیسہ بٹورنے کے چکر میں، تنظیموں کو پروموٹ کرنے کے چکر میں یا اپنی ٹہل سیوا کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، ایسا شخص بھی اس کی کتے سے مثال ہے۔ بظاہر وہ عالم بنا پھرتا ہے، قرآن اس کے سینے میں ہے، اس کے دماغ میں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اس کے دل میں نہیں اترا۔ تو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایک کو چیز بھیجی، دوسرے کو بھیج دی، کوئی زیادہ ڈیزرونگ ہے، تیسرے کو بھیج دی، گھوم کے واپس اسی کے پاس آ گئی جس نے بھیجی تو سکے تو میں نہیں بھیجی تھی۔ ہمیشہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے تھے۔ ہمارا کیا دل ہوتا ہے کہ ہمیں مل جائے، دوسرے کو نہ ملے، دوسرے سے چھن جائے ہمیں مل جائے، اور اگر ایک جگہ سے مل گئی تو دوسری جگہ سے بھی مل جائے، دوسری جگہ سے ملی تو تیسری جگہ سے بھی مل جائے۔ تو لالچ ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ لالچ اپنے دل سے نکالیں، دنیا کی ہر چیز کا لالچ نکال دیں۔ وہ رب جو اتنا بڑا بادشاہ، جس کی اتنی کبریائی ہے، جس کی اتنی بڑی گدی ہے، جس کے اتنا بڑے خزانے ہیں، کیا وہ نہیں دے سکتا؟ بے شک وہ دے سکتا ہے، وہ دینے پہ قادر ہے۔ اس سے مانگے، بے دڑلہ مانگے، بہت مانگے، ان لمیٹڈ مانگے، بجائے آپ لوگوں کے در پہ جائیں، لوگوں سے مانگے، حرص لالچ تما رکھیں، دے نہ دے، دے بھی تو احسان جتلائے، لے کے عزت بھی نہ رہے۔ اور آج کل جس طرح دیا جاتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جب تک آٹے کا توڑا اگلا چھوڑ نہ دے، تصویر نہ کھینچے۔ کل ڈالا ہم نے بھی پوسٹیں آگے بھیجی کہ اس سے تو بہتر تھا آپ نہ دیں۔ کیوں آپ ڈال رہے ہیں فیس بک پہ، کیوں آپ اخباروں میں دے رہے ہیں، کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1000 توڑا آٹے کا دیا؟ یہ غلط چیزوں میں نہیں آ جاتا، انسلٹ بھی ہے، عزت نفس بھی مجروح ہو رہی ہے۔ رب سے دل لگائیں، صحابہ کرام جیسی زندگی گزارے، صابیات جیسی زندگی گزارے، حضرت فاطمہ جیسی زندگی گزارے، 3 دن بھوکی رہتی ہے، بچوں کو لے کے مانگتی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارے، کیا ایک دفعہ کہتے تو انبار نہ لگ جاتے خزانوں کے؟ لیکن آپ نے اپنے رب ہی کی طرف دیکھا۔ تو یہاں پہ بڑی یہ ہلا دینے والی آیتیں جب پڑھے روح کانپ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں تما لالچ حرص انسان کے دل میں ہوتا ہے، اسے نکالنے اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اپنے سوا کسی کے در کا سوال ہی نہ کرنا۔ اتنا خوددار ہونا چاہیے نا کہ آپ کو اپنا جائز حق لیتے ہوئے بھی جھجک آ جائے کہ چلیں کوئی نہیں، چھوڑ بھی دیا تو خیر ہے، اور اب مجھے دے دے گا نا، نہ کہ ناجائز مانگتے رہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا آج کل تو خیر بہت دیکھی جا رہی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، گھر گھر میں یہ روش ہو چکی ہے۔ اس سے واپس نکلے، خودداری رہی۔ وہ سفید پوش طبقہ ختم ہو گیا جو ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا تھا کسی ملکوں میں، جن کی کچھ ویلیوز ہوتی تھی، کچھ اقتدار قدریں ہوتی تھی، کوئی تہذیب ہوتی تھی، وہ ان سے ملک پہچانے جاتے تھے، خودداری ہوتی تھی، محنتی ہوتے تھے، سب ختم ہو گیا۔ سارے ہاتھ پھیلائے پھر رہے ہیں، سارے ہاتھ پھیلائے پھر رہے ہیں۔ جاب ہے، سب کچھ ہے، میں کہتی ہوں واقعی اس پہ گزارا ممکن نہیں ہے، لیکن کیا آپ اس لیول پہ آ گئے کہ 3 دن آپ کے گھر کھانا نہیں پکا؟ ایسا تو وقت آتا ہی نہیں، اب تو اتنا ریل پہلے، اللہ کی اتنی برکت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ زکوٰۃ لے کے نکلے تو ہر کو کہ مجھے تو لگتی نہیں۔ میری اپنی ایک دوست ہے، ان کی کام والی ہے، تو میں نے ابھی تک ان سے مل نہیں سکی۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ نہیں لیتی، وہ کہتی ہے باجی میرے ہاتھ پیر سلامت نے، میں کام کر دیا، میں کیوں لوں زکوٰۃ؟ تو میرا دل چاہتا میں جا کے اس کے ہاتھ پیر چوموں کہ جس میں اتنی خودداری ہے، جس میں اتنا ہے کہ مجھے نہیں، میرے ہاتھ پر سلامت ہے، اس کو دو جو معذور ہے، جو مجبور ہے، کوئی اس کو مسئلہ ہے۔ جب میرے ہاتھ پر سلامت ہے، میں جا کے دال روٹی کما کے لا سکتی ہوں، تو مجھے وہ صاف کہتی ہے مجھے زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہمارے ہر کوئی لینے کو تیار ہو جاتا، اس کی ریزن کیا ہے؟ حرص لالچ تما۔ جب کبھی لالچ حرص تما ہے نا، 1 منٹ میں آ کے بند کرے کہ میں کتا ہوں، کتے سے مثال دی جا رہی ہے، اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے نا، لکڑی بھی پھینکنا بھاگا بھاگا جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ اور کتے کی مثال ہم لالچ کی ہمیشہ بچوں کو کہانی سناتے ہیں نا، ہڈی لے کے گزر ادا، نیچے نہر میں نظر آئی ہڈی، چھلانگ مار دی، اپنی بھی گئی۔ یہ ہوتی ہے انسان کی نفسیات۔ تو ایسا بندہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا، اس کی اوقات بھی خراب ہو جاتی ہے، عزت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ خوددار بندے کی ہر کوئی رسپیکٹ کرتا ہے، اور پھر خفیہ اس کی مدد کرنے کو دل کرتا ہے کہ یہ بہت سفید پوش ہے، بہت خوددار ہے، کبھی نہیں لے گا، انسلٹ فیل کرے گا، اس لیے اس کی اس طرح مدد کرے کہ عزت نفس میں مجروح نہ ہو، اور اس کی یہ خوشی بھی ہو، اسے ایسے تحفہ دیں۔ ہمارے یہاں کہتے جی بتا کے دیں یا چھپا کے دیں، میں کہا کیسے سوال کرتے ہو، ہر پوری لائنیں لگی ہوئی ہیں، ڈھیر لگا ہوا لینے والے، کہاں چھپا کے دو گے؟ جگہ جگہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو چھپانے والا دور اس لیے نہیں رہا کہ عزت نفس ختم ہو کے رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور لالچ اور حرص اور طمع سے ہمیں بچائے۔ اللہ جس سے ہدایت فرمائے وہی راہ پر آتا ہے، جن کو گمراہ کرتے وہی کھاٹے والا ہے۔ ابھی سے عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں تیرے سوا کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے، جن کے دل ہے مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ یہی لوگ ہیں جانوروں کی طرح، بلکہ گمراہی میں ان سے بھی گئے گزرے، اور یہی غافل ہے۔
علم ہدایت کے دروازے دل، آنکھیں اور کان علم ہدایت کے دروازے ہیں، لیکن اللہ کی بہت سی مخلوق ان اعضاء سے فائدہ نہیں اٹھاتی اور علم ہدایت سے فائدہ نہیں لیتی، لہٰذا دلوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے، آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور کانوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں سنتے۔ جب ان کو غلط کاموں پہ لگاتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ غلط ہو جاتا ہے، ڈانٹ پڑ جاتا ہے کانوں میں، سنائی نہیں دیتی، حق بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ سو ان کے پردے ہٹائیں اور وہ سنیں جو سننے کے لیے آپ کو بھیجا گیا، وہ بولیں جو بولنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا، وہ دیکھیں جس کے لیے آپ کو آنکھیں دی گئی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا ان ناموں سے اللہ سے دعا مانگو اور ان کو چھوڑ دو جس کے ناموں میں ٹیڑھا پن برتتے ہیں، انہیں ان کے عملوں کی ضرور سزا ملنے والی ہے۔ ہمارے بندوں میں ایک ایسا گروہ بھی جو سچے دین کی رہنمائی کرتا ہے، اسی سے عدل اور انصاف کرتا ہے۔ اللہ میں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اور ہم اپنے احکامات جھٹلانے والوں کو بدتدریج اس طور پر لے جاتے ہیں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں نے انہیں مہلت دے رکھی تھی، واقعی میری تدبیر بڑی مستحکم ہے۔ یعنی گناہ کرتے ہوئے بھی اور حکم عدولی کرنے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ صحت بھی دے رہا ہے، مال بھی دے رہا ہے، تو یہ اس کی ڈھیل ہے، یہ اس کا انعام نہیں ہے۔ لیکن جس دن اس کی ڈھیل ختم ہوئی، اس نے رسی کھینچ لی ہے، تو وہ سخت عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ سو اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا کے توبہ کی طرف لوٹے، ٹھیک ہے؟ جیسے پہلے بھی ایک بہت سی آیتیں گزری نا کہ عیش و آرام کو چاہتا رہوں گا، پھر اپنی تدبیر کی خبر بھی نہیں دوں گا، پھر یہ میری تدبیر رائے گاہ بھی نہیں چاہے گی، بڑی مضبوط تدبیر کروں گا، پھر اچانک جب اس کی پکڑ آتی ہے، کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تو اس کی لاٹھی پڑنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لے۔ اولم یتفکرون، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ ماں بصاحبہم من جنہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ان کو دیوانگی ہے، جنون ہے، جنات ان پہ آتے ہیں، کہا انہیں کیسے ہو سکتا ہے جن؟ انا ہوا الا نذیر مبین، وہ تو ایک صاف جگہ دینے والے ہیں، یعنی اکیلے کھڑے ہوں۔ سوچو کہ جن کو جن پڑ جاتے ہیں، جن چمٹ جاتے ہیں، ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ چیخو پکار، زمین پہ بلندنا، بال بکھیرنا، اوٹ پٹانگ باتیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پروکار شخصیت، اتنا بہترین واز کرنے والی، آپ کو اچھائی کا بتانے والی، برائی کا بچانے والی شخصیت کو کیا کہا جا رہا ہے کہ لگتا ہے ان کو کسی جن کا سایہ ہو گیا۔ وَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدِهِ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے آسمان و زمین کی کائنات میں اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں ان میں غور نہیں کیا کہ ممکن ہے ان کی اجل ہی نزدیک آ لگی اور پھر یہ قرآن کے بعد کون سی بات مانے گی؟ یعنی جھٹلانے والوں کو کائنات کی ایک ایک چیز پہ غور و فکر کرنے کے بعد اللہ پر ایمان لانا نصیب نہ ہو سکا کہ اللہ کو بے نظیر، بے مثال اور اکیلا مان لیتے ہوئے سمجھ جاتے کہ اتنے وسیع سلطنت کا مالک اور تمام کائنات کا خالق اور راضی کی عبادتوں کا حقدار ہے، اسی پر ایمان لا کر اس کی عبادت کرنی ضروری ہے۔ اور شرک اور کفر سے علیحدگی انسان کا اولین فرض ہے، یعنی یہ نہیں جان سکے یہاں تک کہ موت آ گئی۔ جسے اللہ گمراہ کرنے سے کوئی راہ نہیں لا سکتا، اللہ ان کی سرکشی پہ بہکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا نبی ہمارا ہمیشہ رہنما ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ کب آئے گی؟ آپ جواب دیں کہ اس کا علم میرے ربی کے پاس ہے، قیامت وقت پہ ہی آئے گی۔ اللہ ہی ظاہر کرے گا قیامت آسمان و زمین کا ایک زبردست حادثہ ہوگا، وہ اچانک ہی آئے گی۔ یہ آپ سے اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیں اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں۔ قیامت کا بتاتے تھے، قیامت کا پوچھتے تھے، اصل ان باتوں کو نہیں پوچھتے تھے جس سے عمل کی توفیق ملتی ہے۔ سو قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے، کہا گیا کہ وہ تو آ ہی جائے گی، اس نے رکنا تو نہیں، اور جب آئے گی تو بڑا زبردست حادثہ ہوگا، ٹلے گا بھی نہیں، اچانک آئے گی۔ آپ ایسے پوچھتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے گزر چکے ہیں یا اس کو دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ آپ فرما دیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر جاننے کی چیز کیا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کر لیں۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا قیامت کب آئے گی تو آپ نے کہا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ٹھیک ہے، پیپر کب آئیں گے، ڈیٹ شیٹ کب ملے گی، تیاری تو پہلے کرنی ہوتی ہے نا، تیاری کر کے رکھے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ آپ فرما دیں مجھے اپنا نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں مگر اس قدر جس قدر اللہ نے چاہا۔ اگر میں غیب داں ہوتا تو بڑے بڑے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایمان والوں کو اللہ کے عذاب سے بیدار کرنے والا اور ثواب کی بشارت دینے والا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا تو یہاں جو گھونسلے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں غیب کا علم جانتے ہیں، کیا وہ جانتے ہیں؟ اگر وہ جانتے ہیں وہ اتنے گندے چھوٹے سے کمرے لے کے وہاں بیٹھے ہوئے آپ کو کیوں پھنسا رہی ہیں؟
میرے پاس ہی نعوذ باللہ اگر غیب کا علم آ جائے، میں اتنی قابل ہو جاؤں تو آپ کیا دیکھیں نا پھر میں کہاں پہنچوں. ہر انسان کا دل چاہتا ہے نا، انسان کی فطرت میں اتنے ہم ڈرتے ہیں کہ خود فائدہ نہیں اٹھا رہے اور ہمیں فائدہ دے رہے ہیں. طوطا فال نکال کے بتاتا ہے ہماری، ان کو نہیں بتاتا کہ ہماری کیا اوقات ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے. اور فٹ پاتھ میں اس دن بیٹھنے کی اجازت ملتی ہے جس دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، دکاندار بیٹھنے نہیں دیتے ہیں. پھر طوطا نکال کے دیتا ہے فال، مالک کے نکال کے دے کہ یہ فٹ پاتھ پہ کیوں بیٹھا اور کتنی زندگی اس کی فٹ پاتھ پہ گزر جائے گی. اسی طرح عامر بابا، کامل بابا، دولت آپ کے قدموں میں، تیرے قدموں میں کیوں نہیں بھائی؟ میں 100 روپیہ دوں گی تو تجھے دولت ملے گی، 1000 دوں گی تو تجھے دولت ملے گی. تیرے قدموں میں کیوں نہیں؟ جو تو نے علم سیکھا پہلے خود دولت کے انبار لگا. ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن، امپاسبل کہ میں ایسا جادو سیکھوں گے بینک سے ساری دولت سارے بینکوں سے نکل کے میرے کمرے میں آ جائے. ہے ہی نہیں. ایپناٹائزنگ ہے، صرف دھوکہ آنکھوں کا، صرف ہیرا کر دینے والی چیزیں. وہ چیز ہوتی نہیں جو دکھائی دے رہی ہوتی ہے. تو وہ جب میرے نبی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے اور کہا اگر رکھتا تو کتنی اچھی بات ہے، سارا نفع لیتا، کوئی نقصان نہ لیتا. آپ کو پتا تھا جنگ عہد میں جیتی ہوئی بازی ہم ہارنے والے، پتا ہوتا تو کبھی جنگ نہ کرتے. کی پتا تھا کہ وہاں 70 پائے کے صحابہ شہید کر دیے جائیں گے، پتا ہوتا کبھی نہ جنگ کرتے. کون چاہتا ہے میرے اتنے پیارے وہاں پہ مارے جائیں اور میں جانتے ہوئے باوجود اس کو لے کے چلا جاؤں؟ تو اس لیے یہ سب جھوٹ ہے. پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، اور دوسری جو بھی اب جو ہوستے ہیں آگے بٹھا کے بیٹھے اپناٹائز کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ہیرا کرتے ہیں، ان کے بس غیب کا علم ہو ہی نہیں سکتا. اسی نے ایک شخص سے تم کو پیدا کیا، اسی نے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے مانوس ہو جائے. پھر جب شور نے بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا عمل ہو گیا جسے لے کر وہ چلتی پیتی رہتی. جب وہ فوج والی ہوگی تو انہوں نے اپنے مالک اللہ سے دعا مانگی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد عطا فرمائی تو ہم تیرا بہت بہت شکر ادا کریں گے. پھر جب اللہ نے تندرست اولاد دی تو دونوں اللہ کی دیوی چیز میں اللہ کا شریک بنانے لگے. سو اللہ ان کے شرک سے بہت بلند ہے. پہلی تو چیز ہے کہ نام ہی ہم عجیب سا رکھنا شروع کر دیتے ہیں. بہترین نام کیا ہے؟ عبداللہ، ٹھیک ہے، عبد الرحمان. اور ہم عجیب عجیب سے نام کے جس میں اللہ کی صفات اس بندے میں چلی جائے، یا ایسے نام جو یہود و نصارہ کے وہ رکھنے لگ جاتے ہیں. تیسری بات، کوئی امام کے نام کے لٹ رکھ دیتا ہے. چوتھی، کوئی جادو دربار کی منت مان لیتا ہے. یعنی اتنا کچھ کرنے لگ جاتے. دینے والی رب کے ساتھ وہ نہ چاہتا، اس نے بڑے بڑے ولیوں کو نہیں اولاد دی. اجمیر والوں کی جب میں نے ہسٹری پڑھی، جہاں لوگ جا کے جھولا باندھتے ہیں اولاد کے لیے، وہ بے اولاد مرے تھے. میں حیران ہو گئی. میں کہا عقل کے ہم تو خود ان کی اولاد نہیں تھی. اگر وہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں اور تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اپنے رب سے اولاد نہیں لے سکتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اور کتنے پیغمبر بھی اولاد کے، کچھ کو صرف بیٹیاں دی، کچھ کو صرف بیٹے دیے، کچھ کو دیا ہی کچھ نہیں. زور چلا نا اللہ کا، اور چلتا بھی نہیں نعوذ باللہ اللہ کا جب تک حکم نہ ہو. تو جب اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے اور جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے، صحیح سلامت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور نام بدل بدل کے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے پیروں کے نام پہ، اپنے مرشدوں کے نام پہ، اپنی زیارتوں کے نام پہ. اور اس کے بعد پھر چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، منتے ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر الٹا سیدھا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ نے دی ہے، اللہ کی چیز ہے. ایک تصویر انہوں نے فیس بک پہ بھیجی، میں خود ہنس پڑی. ایک بچہ تو اس کو کچھ 20-25 تویز بندے ہوئے تھے، گردن پہ، بازو پہ، انگلی پہ، ٹانگ پہ، پیر پہ، کمر پہ. تو اس نے کہا یہ ماں کے پیٹ میں یہ سارے 12 تویزوں نے اس کو بچایا تھا. کیسے پلتا ہے، کیسے بنتا ہے، اب سب جانتے ہیں. جب دنیا میں آ گیا تو اب اس کی حفاظت کے لیے 12-14 تویز چاہیے. تو یہ سارا شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ کے حوالے جس نے پیدا کیا وہ سنبھالے گا. دعا کرے کہ اللہ کسی کو اپنے اولاد کی آزمائش میں اللہ نہ ڈالے، اور خدا نخواستہ اگر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو اللہ اس پہ صبر کی توفیق دے. نبیوں پہ بھی آئی، پیغمبروں پہ بھی آئی، اس کے صحابہ پہ بھی آئی، اللہ والوں پہ بھی آئی. انہوں نے صبر کیا اور بیت الحمد میں اپنے نام لکھوائے. اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُوَ يُخْلَقُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. بڑی خوبصورت آیت ہے. کیا یہ مشرک ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے؟ وہ تو خود پیدا کیے گئے. یعنی ایک تو مشرک اور جن کی پوجا کر رہے وہ بھی. یہ یاد رکھیے گا، وہ لوگ ان میں نہیں آتے جنہوں نے اپنی پوجا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا. چاہے آپ نے اس کے بعد ان کی درگاہیں بنائی، آپ مجاور بن کے بیٹھ گئے، انہوں نے نہیں کہا تھا وہ اس سے بد الذمہ ہوں گے. اور ان کی کس طرح مدد بھی نہیں کر سکتے، اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے. اپنی مدد کر سکتے تو موت کسی کو پسند ہے نہیں ہے. موت سے تو ہر کوئی بھاگتا ہے. زندگی کا کلی خاتمہ ہے. وہ خالی کلی خاتمہ ہوتا تو ویل اینڈ گڈ، آگے حساب بھی دینا اپنے کرتوتوں کا. لیکن پیغمبروں کو بھی موت آئی، ولیوں کو بھی موت آئی. ان کو ہم نے غسل دیا، پھر ہم نے کفنایا، ہم نے دفنایا. تو پھر وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، ہماری کیا کریں گے؟ اور اگر تم نے صحیح بات بتانے کے لیے بلاؤ تو تمہاری بات نہیں مانے.
تمہارے اعتبار سے دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ تو بنے بلاؤ یا خاموش رہو، سن ہی نہیں سکتے، یعنی قبروں میں سوئے ہوئے اور بتوں کی صورت میں کھڑے کیے ہوئے۔ دیکھو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی کر رہے ہو وہ تم ہی جیسے بندے ہیں، تم انہیں پکارو تو انہیں تمہاری بات کا جواب دینا چاہیے۔ اب میں یہ باتیں کروں تو آپ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا وہ سنتے ہیں، یہ میں کہہ رہی ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ نعوذ باللہ اللہ سے کہیں اللہ میاں آپ کو پتہ ہی نہیں وہ سنتے، اللہ میاں آپ جانتے ہی نہیں وہ دعاؤں کی پوری کرنے والے ہیں، اللہ میاں آپ کو پتہ نہیں میری اولاد تو ہوئی فلاں کے در سے ہے، اللہ کو بتائیں گے آپ؟ ہاں مجھے آپ کہہ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے میرا علم بالکل ہی بیکار ہو، میں نہ جانتی ہوں، کیا اللہ نہیں جانتے؟ یہ سوال اپنے آپ سے کیجیے گا۔ اور آپ مسجد ہیں پھر ان آیتوں کو قرآن سے نعوذ باللہ نکال دیں یا ان آیتوں کے نہ ماننے کا کہہ دیں، نہیں مانتے ہو۔ جب اللہ کو مانتے اس کے کلام کو مانتے تو پھر اس چیز کو بھی مانیں کہ مردے ولی ہیں، درویش ہیں، یا آپ کے بعض مذاہب کے بت ہیں وہ نہیں سنتے، کا بلاؤ یا نہ بلاؤ، چپ رہو یا نہ رہو برابر ہے۔ دیکھو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی کرے ہو تم ہی جیسے بندے ہیں، تم انہیں پکارو تو انہیں تمہاری بات کا جواب دینا چاہیے نا۔ اگر تم سچے ہو، ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلتے ہیں، یا ان کا ہاتھ ہے کہ ان سے پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں کہ ان سے سنتے ہیں، ان کے تو بہت سے حالات امانات ہماری درگاہیں ہیں، اوپر پتھروں کی عمارت بنی ہوئی ہے، کوئی کان منہ آنکھیں کچھ بھی نہیں۔ آپ فرما دیں کہ تم اپنے شریکوں کو بلا لو کہ مجھے نقصان پہنچانے کی ہر تدبیر کرو، مجھے کچھ بھی مہلت نہ دو، یقیناً میرا کارساز اللہ یہ جس نے کتاب اتاری وہی نیکیوں کے کام بناتا ہے۔ تم جو اللہ کو چھوڑ کر جنوں کو پکارتے ہو جن تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ نے جنوں سے شادی کی اور فرشتے بیٹیاں پیدا ہونا اس میں۔ اور اگر تم انہیں کوئی صحیح بات بتانے کے لیے پکارو تو سن کر بہرے ہو جائیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں۔ بتوں کی آنکھیں بنائی ہوتی ہیں نا، ہندو بھائیوں نے بھی بنائی ہوئی، ہمارے پڑوسیوں نے بھی، اور لات و زمنات والوں نے بنائی تھی، ایسے دیکھ رہے تھے جیسے آنکھیں پھاڑ پھڑ کے ہمیں کھا جائیں گے، لیکن وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کیونکہ وہ ایک عکاسی ہوتی ہے نا، خود بنایا ہوا ایک مجسمہ ہوتا ہے۔ سو کرنا کیا ہے، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، درگزر اختیار کیجیے، بجائے ان کو کھڑے ہو کے برا بھلا کہنے سے نیکی کا حکم کرتے رہیے۔ جاہلوں سے کنارہ کشی رکھیے، جاہلوں سے بحث نہ کیجیے، انہیں قرآن کی طرف لائیے، قرآن پڑھائیے، قرآن سے جوڑیے، خود وہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی ہم جن کی پوجا کرتے ہیں وہ اس قابل ہیں۔ اگر آپ کے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، واقعی اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ابھی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت اتاری تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کا مطلب پوچھا، فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ آپ ظالموں سے درگزر فرمائیں، جو آپ کو محروم رکھیں ان کو دیں، جو قطع رحمی کرنے والا ہے اسے صلہ رحمی کریں۔ اب ہوتا ہے کہ ہماری کافی رشتہ دار شرک پہ نہیں چھوڑتے لیکن صلہ رحمی کے وہ زمرے میں آتے ہیں، صلہ رحمی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا خیر خواہی کرنا ہم پہ فرض ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو تم سے کٹے اس سے جڑو۔ اب ہم دیکھیں کہ وہ شرک کرتے ہیں تو پھر ان کو تو بالکل ان کی ہیلپ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان سے سلام دعا بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے، ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے، تم ادھر میں ادھر، جان چھوٹی، نہ منہ لگیں گے، نہ دینا نہ دلانا۔ اصل یہ ہے کہ آپ نے درگزر کو اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں سے ان کی ضرورت سے زیادہ مال قبول فرما دیجیے، جو کچھ وہ آپ کے پاس خوشی سے لائیں لے لیجیے۔ یہ حکم زکوٰۃ کی تفصیل سے پہلے کا تھا، جو چیز ضرورت سے زیادہ ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجیے۔ مشرکوں سے انتقام نہ لیجیے۔ 10 سال اسی طرح گزرے اور بعد میں جہاد کا حکم آیا، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر آپ ان کو دین کی راہ میں لانا چاہتے ہیں تو پھر پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہاتھ ہولا رکھیں، ٹھیک ہے، نرمی رکھیں، درگزر کریں، ان میں آئے جائیں، ان کو بلائیں، ہاں ان کے تہواروں میں نہ جائیں، ان کی بدعات میں اتنے کھانے نہ کھائیں، لیکن صلہ رحمی اتنی رکھیں کہ ایک وقت آئے کہ آخر یہ کیا اٹھے کہ آپ ہی صحیح ہیں۔ پھر غصہ پی جانے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ادب سکھاتا، ہم ساتھ ساتھ ادب بھی سیکھ رہے ہیں نا، کہ تم انسانوں کی دشمنی سے تو اس طرح عہدہ برا ہو سکتے ہو کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وہ تمہارا نمک کھا کر اپنی دعوت سے باز آ جائے گا اور تمہارا خیر خواہ بن جائے گا۔ لیکن شیطان تمہارا سخت دشمن ہے اور ہے بھی بڑا ناقدرہ، ہر وقت تمہیں ہلاک کرنے کی تدبیریں سوچتا رہتا ہے، اسے تمہارا حسن سلوک نہیں جھکاتا، اس لیے اس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگو، یعنی میرا اس پر زور نہیں چلے گا، میں اس سے بڑی طاقت والی ہستی کو پکاروں، پھر وہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اگر شیطان تمہیں اس قدر بھٹکا دے کہ تم غضب سے مغلوب ہو کر جاہلوں سے اعراض نہ کر سکو اور بدلہ لینے پر تل جاؤ، تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ جاہلوں کی جہالت کو خوب سنتا ہے اور شیطان کی شرارت کو خوب جانتا ہے، وہ تمہاری دعا بھی سنتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے بچانے کی تدبیر سے بھی آگاہ کرے گا۔ سو کثرت سے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اندر انتقام کی آگ مت لایا کریں، بدلہ کا مت سوچا کریں،
پھر تمام اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ جو متقی ہے جب انہیں کوئی شیطان وسوسہ پیش آتا ہے تو فوراً ذکر کر کے ذکر الہی میں لگ جاتے ہیں، یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور شیطان اپنے چیلوں کو گمراہی میں گھسیٹتے چلا جاتا ہے، پھر اس سے رکتا ہے۔ تو وسوسوں کے وقت ارباب تقویٰ کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ جیسی کبھی ایسا معاملہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور وہ تمام جو اذکار ہمیں ملتے ہیں اعوذ باللہ کے بارے میں وہ پڑھنے شروع کر دیں تاکہ آپ کو شیطان کے وسوسے سے بچا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ عبادت گزار نوجوان مسجد میں رہا کرتا تھا، خوبصورت عورت اس سے محبت کرتی تھی، وہ اپنی جنسی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اس میں ڈورے ڈالنے لگی، دن رات اسے جنسی لذت کا شوق دلانے لگی، وہ بڑا مشکل میں پھنس گیا، قریب تھا کہ وہ اس برائی میں پڑ جاتا لیکن وہ اس طرح نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اسے یہ آیت یاد آ گئی، چکرا کے گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔ ابھی بھی یہ آیت جس کے دماغ میں گھوم رہی تھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ کا حکم اس قدر غالب تھا کہ اس میں بیچاری کی اسی میں روح نکل گئی۔ عمر اس واقعے کی خبر، اس کی روح نکل گئی۔ عمر کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے والد کو تسلی دی، چونکہ رات کو دفن کر دیا گیا تھا، اس لیے آپ نے اس کی قبر پر ایک مجمع کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر آپ نے اسے پکار فرمایا، اے نوجوان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں۔ قبر سے آواز آئی، عمر میرے رب نے مجھے دونوں جنتیں عطا کی۔ یہ تاریخ ابن عسکر ترجمے کے ساتھ یہ روایت کوٹ کرتے ہیں۔ بعد میں بھی کتابوں میں پڑھے اوریجنل واقعہ اسی طرح ایک مدرسے کا جوان تھا، جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو بڑی خوبصورت اس کی موت تھی اور بڑی خوشبو سے مسجد بھی بھر گئی، مدرسہ بھی بھر گیا، سمجھ نہ آئے۔ پھر جب آخر پوچھا گیا تو کہا، اس کے استاد نے بتایا کہ گھر میں کھانا لینے جاتا تھا، جو ہمارے یہاں کلچر ہے۔ خوبصورت اتنا تھا کہ وہ عورت اس میں بہت ڈورے ڈالتی تھی۔ ایک دفعہ وہ کھانا لینے گیا، اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اب اس کو سمجھ نہیں ہے، اس نے کہا اچھا مجھے واش روم آیا، مجھے واش روم سے ہو کے آنے دو۔ واش روم گیا تو اس وقت دوسری لیٹرینیں ہوتی تھی، اسے سارا فضلہ اپنے اوپر مل گیا۔ جب اسے سارا فضلہ ملا وہ باہر نکلا تو ظاہری بات ہے وہ تو بھاگی اس کی اسمیل سے۔ پھر یہ مسجد آیا رات کے اندھیرے میں، سارے کپڑے سردی میں اتارے، وہ نہا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں استاد کو مجھے آواز آئی کہ اس پر کون ہے؟ غسل خانے میں گیا، جب یہ نکلا تو ظاہری بات ہے میں نے ڈانٹا کہ اٹھایا میں نہانے کا، تو اس نے ساری بات بتائی اور یہ میرے اس کے درمیانی تھی۔ اور جب اس نوجوان کی فوتگی ہوئی تو ساری مسجد اور سارے مدرسے میں خوشبو تھی کہ اس نے اپنی عزت کو اس طرح بچایا تھا۔ تو ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جب ان کو اس طرح کے لوگ آفر کرتے ہیں رشوت کی یا کچھ تو اللہ سے ڈر جاتے ہیں، فوراً اپنے اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب آپ انہیں کوئی موضع نہیں دکھلاتے تو یہ کہنے لگتے ہیں آپ موضع کیوں نہیں دکھلاتے؟ آپ فرما دیے میں تو اس وحی کا پیروکار ہوں جو مجھ پر میرے رب کے پاس سے آتی ہے اور تمہارے رب کی طرف سے بہت سی دلیلیں اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے توجہ سے قرآن کی ایک آیت سنی اس کے لیے پڑھنے والی نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو اسے پڑھتا ہے وہ قیامت کے روز اس کے لیے نور ثابت ہوگا۔ تو عمل کی بھی اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ اور آپ اپنے دل میں اپنے رب کو عاجزی اور خوف سے کم آواز سے صبح شام یاد کیا کریں اور بے خبروں میں شامل نہ ہو۔ یقین مانو جو آپ کے رب کے پاس ہے وہ بھی رب کی عبادت سے غرور نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے اور اسی کو سجدہ کرتے، یعنی جس کی یہ سجدہ کرتے تھے فرشتوں کو، یہ اللہ کی بیٹیاں جس کو مانتے تھے، اللہ کی بیٹیاں نہیں، اللہ کے بندے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور اللہ کے ہاں سجدہ کرتے ہیں۔ سو آپ بھی اللہ کو سجدہ کریں۔ ایک حدیث میں تم اس طرح کیوں صفے نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اللہ کے ہاں صفے باندھتے ہیں کہ پہلی صف کو پوری کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کا یہ پہلا سجدہ ہے، یہ آیت پڑھ کر سننے والوں کو بلا اتفاق سجدہ کرنا واجب ہے۔ آپ نے سجدہ قرآن کے سجدوں میں سے شمار فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، 8ویں سورت بنتی ہے لکھنے کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے 88 نمبر کی سورت تھی، 88۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ فرما دیں کہ غنیمت کے مال اللہ کے اور اس کے رسول کے ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اصلاح کرو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو۔ انفال نفل کی جمع ہے یعنی مال غنیمت کا مال۔ یہ سورت بدر کے مال غنیمت کے بارے میں اتری۔ غنیمت کے مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھے، ان میں کسی اور کا کچھ حصہ نہ تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص ابن عباس سے انفال کے بارے میں پوچھتا ہے تو فرماتے ہیں گھوڑا بھی مال غنیمت میں داخل ہے۔
اور مقتول کے ہتھیار وغیرہ سب مال غنیمت میں داخل ہے۔ اس کے آیت نزول میں شان نزول میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو امامہ فرماتے ہیں میں نے عبادہ رضی اللہ عنہ سے انفال کے بارے میں پوچھا، فرمایا آیت ہم بدریوں کے بارے میں تھی جب ہم کافروں کے مال میں جھگڑ رہے تھے اور اختلاف بڑھتے جا رہے تھے، اللہ نے اسے ہمارے ہاتھوں سے چھین کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور آپ نے مال ہم میں برابر بانٹ دیا۔ اب کچھ کہتے تھے کہ ہم نے جنگ لڑی ہمارا حق ہے، کچھ کہتے تھے کہ ہم نے غنیمت کا مال اکٹھا کیا ہمارا حق ہے، کوئی کہتا تھا میں نے زیادہ کفار کو قتل کیا میرا حق ہے۔ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو اللہ نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو سارا، وہ جس طرح بہتر چاہے اس کی تقسیم کرے۔ قیامت کے دن اللہ بھی مسلمانوں میں صلح کروا دے گا، یعنی یہاں کے جو جھگڑے ہیں یہیں رہ جائیں گے۔ انس فرماتے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ہنس پڑے خوب کھلکھلا کر ہنسے۔ عمر نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہنسی کیوں آ گئی؟ فرمایا میری امت کے دو شخص دو زانوں رب العالمین کے سامنے بیٹھے ہوئے، ایک کہہ رہے کہ اے اللہ اے میرے رب میرے بھائی نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا تھا، اس کا مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے شخص تو نے اپنے بھائی پہ ظلم کیا تھا، اس کا بدلہ اسے دے دے۔ وہ عرض کرتا ہے میرے رب میرے پاس تو ایک نیکی بھی نہیں، فریادی کہتا ہے یا رب میرے گناہ اس پر ڈال دیے۔ کہتا ہے یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جار ہو گیا اور آپ نے فرمایا وہ دن بڑا بھاری ہوگا جب لوگ ایک دوسرے پر اپنے گناہوں کا بوجھ ڈالنے پر مجبور ہوں گے۔ پھر اللہ فریادی سے فرمائے گا ذرا اوپر آنکھ اٹھا کر جنتیں تو دیکھ، چنانچہ اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو کہے گا یا رب مجھے چاندی کے شہر اور سونے کے عالیشان محلات نظر آ رہے ہیں جو موتیوں سے راستہ یہ کسی نبی کے یا کسی صدیق کے یا کسی شہید کے ہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ تو اس کی ہے جو ان کی قیمت ادا کرے۔ وہ عرض کرے گا یا رب ان کی قیمت کس کے پاس میں؟ ارشاد فرمائے گا تم ادا کر سکتے ہو۔ پوچھے گا کس طرح؟ ارشاد ہوگا اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ وہ کہے گا یا رب میں نے معاف کر دیا۔ ارشاد ہوگا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ دونوں جنتوں میں چلے جاؤ۔ پھر آپ نے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم پڑھ کر آیت سنائی۔ سبحان اللہ، اللہ بھی قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ آج ہی صلح کر لیں، آج ہی معاف کر لیں تاکہ ان محلات کے وارث آپ دنیا میں لکھ دیے جائیں۔ ایمان والے تو وہی جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل سے سہم جاتی ہے، اللہ کا نام آئے ہاتھ لرز جانے چاہیے، اور جب ان کے سامنے ان کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھا جاتے ہیں، اور تو اپنے رب ہی میں بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ تو اپنے رب ہی میں بھروسہ رکھتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہی پکے سچے ایمان والے ہیں، انہیں کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجے بخششیں اور عزت والی روزی ہے۔ یعنی جن میں مذکورہ بالا خوبیاں ہوں گی وہ سچے مسلمان ہیں۔ ایک دفعہ حارث بن مالک انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، آپ نے ان سے فرمایا حارث کیا حال ہے؟ بولے میں پکا سچا مسلمان ہوں۔ کتنا خوبصورت جواب دیتے تھے یہ لوگ۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارا ایمان کی حقیقت کیا؟ بولے میں نے اس دنیا سے اپنا دل ہٹا لیا، رات کو بیدار ہے عبادت کرتا ہوں، دن کو روزے رکھتا ہوں، گویا میں اپنے رب کا عرش آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جنت والوں کو ملتا جلتا دیکھ رہا ہوں اور جہنمیوں کو چیختا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا 3 بار فرمایا حارث تم نے حقیقت پہچان لی، حارث تم نے حقیقت پہچان لی، اب اس پہ جمے رہتے ہیں۔ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ لیجین والے نیچے والوں کو اس طرح دیکھیں کہ جس طرح تم آسمان کے کناروں میں دور کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ منازل انبیاء ہیں جن کو کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا؟ فرمایا کیوں نہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ آپ نے فرمایا جنت والے بلند درجے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کناروں میں کوئی ڈباتے والے تارا دیکھتے اور ابوبکر عمر انہی میں سے ہوں گے اور وہ خوش خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کی ہدایت دے اور ایسے عمال کرنے کی توفیق دے جو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے۔ جس طرح آپ کے رب نے آپ کو حق کے وعدے کے ساتھ گھر سے نکالا، حالانکہ ایمان والوں کی ایک بات اچھا نہیں سمجھ تھی کہ آپ سے ایک سچی بات میں جو واضح ہو چکی تھی جھگڑے تھے، گویا آنکھوں دیکھی موت کی طرف گھسیٹے چلے جا رہے۔ وہ وقت یاد کو جب اللہ تم سے 2 جماعتوں میں سے کسی ایک کا وعدہ فرمایا تھا کہ بلا شبہ تمہارے ہاتھ لگے گی، تم تمنا کرے کہ تمہارے ہاتھ غیر مسلح جماعت لگے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلیجے سچے دین کو ثابت کر دے، اپنے کلموں سے سچے دین کو ثابت کر دے، کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ اللہ سچے دین کو سچا اور باطل دین کو باطل کر کے دکھائے۔ کافروں کو ناپسندی کیوں نہ ہو۔ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، جب جنگ بدر کی طرف نکلے تو نکلے کس غرض سے تھے کہ قافلہ آ رہا ہے اور اس کو روکیں گے اور ان سے سارا مال لے لیں گے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو جلا وطن کیا تھا۔ لیکن اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو اور حق کا حق اور ناحق ناحق فیصلہ ہو جائے۔ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب سوچ کچھ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کر دکھایا جس طرف انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی، اور حق کو حق کر کے دکھایا، کیونکہ 313 تھوڑے سے نوجوان تھے اور ادھر اتنا بڑا قافلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی تھی۔ جب تم اپنے رب سے کہ میں اس پہ سمپل بتا رہی تھی، پیچھے جنگ بدر کو ہم نے دوسرے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا۔
جب تم اپنے رب سے فریاد کرے تھے پھر اس نے تمہاری دعائیں قبول کر فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے 1000 لگاتار فرشتوں سے کروں گا عہد، تو اسے تو رب نے تمہارے لیے خوشخبری بنایا تھا، تمہارے دلوں پر سکون دو جائے، مدد اللہ کی طرف سے، باقی اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا۔ یہ بھی ہم نے تفصیل سے پڑھی کہ اس وقت کیوں فتح ہوئی تھی، کیونکہ ایمان کے پکے لوگ تھے اور ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے ان کے حوصلے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے لگاتار فرشتوں کو اتارا تھا، اور کفار کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کس نے مارا، کیونکہ وہ یہ لوگ نہیں تھے، گھوڑے پہ سوار تھے اور سفید لباس میں تھے، تو فرشتے اتر آئے تھے۔ تو آج بھی اگر اس طرح کا ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ ابھی بھی فرشتے مدد کے لیے اتار سکتے ہیں۔ اور جب وہ تمہیں اونگ سے ڈھانک رہا تھا کہ تم کو اس کے پاس والا امن حاصل ہو، تم پر آسمان سے پانی اتار رہا تھا کہ تم کو پاک فرماتے، تم سے شیطان کی گندگی دور کرتے اور تمہارے دل مضبوط کرتے، اس طرح سے تمہارے قدم جماتے۔ جب آپ کا رب فرشتوں کو وہی کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کی قدم جمائے رکھو، میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہوں، تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور پورا ضرب مارو، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے اس کے رسول کی بات نہیں مانی۔ جو اللہ کے اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا واقعی اللہ سخت عذاب والا، یہ اس کا لطف تم اس سے اٹھاتے رہو اور یقین کافروں کے لیے آپ کا عذاب ہے۔ یہ اونگ کی ہم نے فائدے بھی دیکھے تھے، جنگ عہد کے وقت یہ ہوا تھا کہ جیتی ہوئی بازی جب آپ ہار گئے، دل افسردہ تھے، غم پہ غم تھا، تو اللہ نے سکون والی نیند اتار دی۔ تو جب آپ سب کھونے کے بعد بھی اپنا سکون نہیں کھوتے تو سمجھ لیں آپ کا ایمان باقی ہے۔ اسی طرح ہر ایک کی زندگی میں ایک دن آتا ہے کہ جنگ عہد کی طرح جب وہ جیتی ہوئی بازی ہار نہ جائے اور اس پر بھی وہ ثابت قدم رہے اور اللہ کے در کو نہ چھوڑے، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں آپ سب کچھ ہار جائیں، اگر آپ حوصلہ نہیں ہارے تو آپ نے کچھ نہیں ہارا، کیونکہ آپ کے اندر اب بھی وہ چیز باقی ہے کہ آپ دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں، دوبارہ اٹھ سکتے ہیں اور دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پائے کہ ایمان والے تھے، لیکن ان سے بھی بھول اور لرزش ہوئی اور بہت بڑی بھول تھی، بہت بڑا ان کا یہ گناہ تھا۔ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا، یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ لالچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مجھے مسلمانوں پہ سب سے زیادہ کس فتنے کا ڈر ہے؟ لالچ کا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے ریوڑ میں اتنی انت نہیں مچاتے، یعنی اگر رات کو آ جائیں، جتنا ایمان مسلمان کے ایمان میں لالچ انت مچاتا ہے۔ تو حرص سے، لالچ سے، طمع سے بچوں کو بچپن سے بتائیں، دینے والا بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا تھا کہ آپ دیتے ہیں لیتے نہیں؟ ہم کہتے لیتے بھی میں سب رہوں، عزت بھی میری ہو، مانگتی بھی میں سب سے رہوں، شہرت بھی میری ہو، محبت بھی سارے مجھ سے کریں۔ کیا کہتے ہیں؟ بچے میری عزت نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں شوہر میری بات نہیں مانتا۔ آپ مان لینا، آپ بچوں کی عزت کر لینا، نہیں الٹی گنگا بہنی ہے۔ لینا بھی مجھے سب کچھ ہے اور ملے بھی مجھے ہی سب کچھ۔ آپ دیں گے تو ملے گا، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے، ٹھیک ہے؟ جو آج بو رہے کل کاٹیں گے۔ آپ عزت چاہتے ہیں عزت دیں، پیار چاہتے ہیں پیار دیں، محبت چاہتے ہیں محبت دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مال کی فراوانی ہو تو دیں، لگائیں۔ اللہ پلٹ کے 10 70 60 لاکھ کتنے گنا، پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے، انسان کک سے لاکھ ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کس کی دعا سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے، کس کی دعاؤں کا یہ رزلٹ ہے۔ تو اس لیے ہوتا کیا، ایمان ہمارے اندر ہوتا ہے لیکن وہ روش نہیں ہوتی جو فضائے بدر والی تھی۔ تو ایمان آج بھی مضبوط کر لیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ایمان پہ ہیں، پکے ہیں، مسلمان ہیں، پھر بھی 10 کھا گیا، نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، پرسکون رہے۔ ابو قادر جیلانی کی طرح جہاز ڈوبا تو بھی الحمدللہ، ملا تو بھی الحمدللہ۔ دل کی کیفیت اگر وہی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ اللہ نے آپ کو دے کے بھی آزمایا تھا، اللہ نے آپ کو دے کے بھی آزمایا، اور ایک وقت آتا ہے کہ آزمائشیں ختم ہو جاتی ہے اور پھر زندگی سموتھلی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے دو بدو پھر جاؤ تو خبردار ان سے پیٹ نہ موڑو، اور ان سے جو بھی اس سے پیٹ موڑے گا سوائے ان کے جو لڑائی کے لیے چال چل رہا ہو یا اپنے لشکر سے ملنا چاہ رہا تو اللہ کا غضب لے کر واپس ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنگ کے وقت پیٹ پھیر کے بھاگنا بزدلی کی علامت، اور اس سے دوسروں کے بھی پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی ایسی تنظیم میں یا کسی ادارے میں جوائن کرنے کے بعد وہاں سے نکل جانا، یہ بھی اس ادارے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اکثر کہتے ہیں دیکھو اس نے بھی تو چھوڑ لیا نا، گھر بیٹھ کے پڑھ لیا، تو چلو میں بھی گھر بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں۔ تو آپ سبب بنتے ہیں دوسروں کو اس راستے سے روکنے کا۔ تو اس لیے جب کہیں داخلہ لیں کسی تنظیم کسی جماعت میں جائیں تو پھر ریگولر جائیں، اور اگر آپ وہاں چھوڑنا چاہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہاں اناؤنسمنٹ کریں، بتائیں۔ جیسے مجھے اگر کوئی گروپ لیفٹ کرنا ہوتا ہے پہلے میں وائس میسج بھیجتی ہوں کہ میرے پاس آج کل کام کا لوڈ ہے یا میں نے دورہ قرآن کی تیاری کرنی ہے، اس لیے میں آپ کا گروپ اٹینڈ نہیں کر سکتی، اور یہ بہت جمع ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد میں آپ کو دوبارہ جوائن کروں گی، اور پھر مجھے آپ یہ رکے ہوئے لیسن واپس بھیج دیجیے گا۔ تو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتی ہیں۔
ایک دم سے نکل جائے تو اگلا کہتا پتہ نہیں کیا ہوا، کیوں نکل گئے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر میدان جنگ میں آپ کو دیکھیں کہ سیدھی موت ہے اور پیچھے کمک آ رہی ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ مل جائے اور مل کے آپ دوبارہ اٹیک کر سکتے تو پینترا بدلنے کے لیے پوری جماعت کو آہستہ آہستہ قدم کو پیچھے لایا جا سکتا ہے، اور یہ چالیں چلنی ہوتی ہیں اور یہ جنگ کے لیے ہوتی ہیں تاکہ دوبارہ آپ مضبوط ہو کے اس پہ اٹیک کریں۔ ادروائز اگر آپ گھبرا کے بزدل ہو کے وہاں سے نکلیں تو ساری جنگ جو ہاریں گے سب کا عذاب اس شخص پہ لکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عادتوں کے ہوتے ہوئے کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچا سکتا، چاہے آپ کتنے ہی بڑے عالم ہیں۔ شرک کے ساتھ ساری رات آپ عبادت کرتے رہے، ماں باپ کی نافرمانی دعائی نہیں قبول ہوتی، اللہ نے ماں باپ کی نافرمانی حرام کر دی نا، اور لڑائی سے بھاگ جانا، ٹھیک ہے، جب جوبن پہ تھی لڑائی، جب آپ کی ضرورت تھی آپ وہاں سے موت کے ڈر سے نکل آئے، تو یہ بھی اس کے بعد کوئی عمل پھر قبول نہیں ہوتا۔ پھر تم نے قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، جب آپ نے خاک پھینکی تھی تو آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، کیونکہ اللہ مسلمانوں پر اپنے بہت ہی اچھا انعام فرمانا چاہتا تھا۔ یاد رکھو اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، یہ تو ہو چکا، یقین رکھو اللہ کافروں کی چالوں کو سست کرنے والا ہے۔ مٹھی بھر خاک کا حیرت انگیز اثر کیوں ہوا؟ بدر والے دن جب آپ اپنے چھپر سے نکلے تو ایک مٹھی بھر خاک لے کر اس پر چہرے بگڑ جائیں لفظ کہہ کے دشمن کی طرف پھینک دیا۔ پھر صحابہ کرام نے فرمایا کہ پوری طاقت سے آپ صحابہ کرام سے کہا حملہ کرو، صحابہ کافر پہ ٹوٹ پڑے۔ اللہ نے یہ خاک ہر کافر کی آنکھ میں پہنچا دی اور مشرک اپنی آنکھیں ملنے میں مشغول ہو گیا۔ اس بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یہ خاک آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے مشرکوں کی آنکھوں تک پہنچائی اور انہیں کچھ دیر کے لیے اندھا کر دیا، ٹھیک ہے۔ ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اپنے مقدس ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے رب اگر موحدوں کی چھوٹی سی جماعت ہلاک ہوگی تو پھر قیامت تک تیرا کوئی بھی عبادت نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے فرمایا کہ مٹھی بھر خاک اٹھا کر مشرکوں کی طرف پھینک دیجیے، چنانچہ آپ نے مٹھی خاک اٹھا کر کافروں کی طرف پھینک دی۔ یہ خاک ایک ایک مشرک کی آنکھ میں، منہ میں، ناک میں جا پڑی اور ان کے پاؤں اکھڑ کے بری طرح سے میدان جنگ سے بھاگے۔ جب یہ دونوں جماعتیں بھڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک لے کر مشرکوں کی طرف پھینک دی، یہ اس کے بارے میں آیتیں ہیں۔ اور اگر تم فتح مانگتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ گئی، اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تمہارے حق میں اچھا ہی ہے، اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، تمہاری جماعت اکثریت کے باوجود تمہاری کچھ بھی نہ کام سے آ سکے گی۔ یاد رکھو اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ کفار مکہ نے نکلتے ہوئے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑنے کا اللہ تو حق پہ اسے فتح دے، جو نہ حق پہ اسے نصف و نبوت کر دے۔ اللہ نے کہا تو بات ہوگی، دعا قبول ہوگی، اسلام حق پہ تھا، فتح ہوگی، تم نہ حق تھے، نہ کام ہوگے، لیکن اگر تم پھر آؤ گے، پھر تم نہ کام ہوگے، پھر ہم تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے۔ اے ایمان والو اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، سن کر اور سمجھ کر اس سے منہ نہ موڑو۔ تم ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے نہ سننا کے باوجود کہہ دیا ہم نے سن لیا۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک سب جانداروں سے بدترین بہرے گنگے وہ عقل سے کورے ہوتے۔ اگر اللہ کے علم میں ان میں سے کچھ بھی خیر و برکت ہوتی تو انہیں ضرور سنوا دیتا، اور اگر اللہ انہیں سنوائے بھی تو بھی اعراض ہی کرتے ہوئے پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ سو جو بھی سنے غور سے سنے، قرآن اس لیے دیے تھے سنی انسنی نہ کرتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں انسان کس بات کو سنی انسنی کرتا ہے جو اس کے فائدے کی نہیں ہوتی۔ ہمیں دنیاوی چیزوں میں فائدہ ہے نا، ہم ہر چیز کو بڑے غور سے سنتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی ہے، چاہے میڈیا ہے، چاہے وہ موبائل ہے، چاہے وہ کوئی میڈیسن کے بارے میں، کس فلم کے بارے میں، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی بینیفٹ ہے، کوئی اسکول ہے، کس کی ایجوکیشن اچھی ہے، کون سی ٹیوشن اچھی ہے، کون سا کپڑا اچھا ہے، کس کا برانڈ اچھا ہے، کس کا کپڑا بے دیر پائے، یہی ہے نا ہماری سوچیں۔ نہیں پلے پڑتا تو قرآن پلے نہیں پڑتا، کیونکہ دلچسپی نہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ بینیفٹ قرآن سے تھا۔ میں ابھی یہاں بیٹھے ہوں، فلاں تاریخ کو فلاں جگہ سیل لگ رہی ہے، تاریخ بھی یاد رہے گی، جگہ بھی یاد رہے گی، میں بھول جاؤں گی، یاد رہے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہی چیز دین کے بارے میں کہتے کہتے یاد ہی نہیں رہا، کتنی دفعہ آیا درگزر کرو یاد ہی نہیں رہتا، درگزر کے موقع میں کتنی دفعہ آیا معاف کرو یاد ہی نہیں رہتا، کتنی دفعہ آیا لالچ نہ کرو ختم ہی نہیں ہوتا، غصہ نہ کرو یاد ہی نہیں رہتا۔ اسی بات کو انسان بھولتا ہے جس سے اس کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ اسی لیے مولانا وحید الدین کہتے ہیں کہ بھولنے والی باتوں کو بھول جاؤ تاکہ یاد رکھنے والی باتوں کو یاد رکھو۔ ہمیں یاد ہے میری ساس نے کس وقت مجھے کیا کہا تھا، مجھے یاد ہے میری نند نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، مجھے یاد ہے میرے شوہر نے کیا کہا تھا۔ کیوں یاد رکھا ہوا ہے؟ مجھے خاندان کے ایک بندے کی بات یاد ہے، کس نے کس وقت میری تصدیق کی، میری انسلٹ کی، میری بے عزتی کی، مجھے دکھ دیا، مجھے اس کی بات نہیں بھولتی۔ یہی کہتے ہیں نا، مجھے اس کی وہ بات نہیں بھولتی۔ بھول جاؤ بھائی، 10 20 40 سال گزر کے بھول جاؤ، اس کو تو یاد بھی نہیں۔ کبھی خدا کی بات بھی یاد رکھا کریں، کبھی رسول کی بات کو بھی یاد رکھا کریں، اس لیے کہا گیا ان لوگوں کی طرح مت ہو جائے۔ سمینا وہم لا یسمعون، وہ بھی کتابیں پڑھتے تھے، دھڑا دھڑ پڑھتے تھے، لیکن عمل میں نہیں لاتے تھے۔ ہم بھی 10 قرآن رمضان میں ختم کر لیں گے، اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ کان رکھتے ہوئے نہ سنیں، آنکھیں رکھتے ہوئے نہ دیکھیں،
زبان رکھتے ہوئے نہ بولیں۔ اے ایمان والو اللہ کی اس کے رسول کی دعوت مان لو جبکہ تمہیں بلا رہے کہ تمہاری تنظیم کا باعث یقین مانو اللہ انسان کو اس کے دل کے درمیان فائدہ یہ بھی مانو کہ تم اسی کے بعد اکٹھے کیے جاؤ۔ نواز کے سامان فرماتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہر دل اللہ رب العالمین کی دونوں انگلیوں میں جب وہ جس کو چاہے سیدھا رکھے اور جس کو چاہے پلٹ دے، اور میزان بھی رحمان کے ہاتھ میں وہی سے پست اور بلند کرتا ہے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے انہیں اپنے دلوں کو ثابت قدم پہ رکھنا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس فتنے سے کھٹکتے رہو جو خاص کر تم میں سے ظالموں پہ نہیں آئے گا، یقین مانو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یعنی بری باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ ایمان والوں کو بری باتوں سے ڈرا رہا ہے کہ ان سے احتیاط کرو، ان کا وبال نہ صرف مجرموں میں پڑے گا بلکہ اس میں سارے دھاڑ دیے جائیں گے۔ زبیر نے کہا ابو عبداللہ تم کیوں آئے؟ پہلے تو تم نے سدھارنے والے خلیفہ کو ضائع کر دیا، پھر تم ان کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے آ کھڑے۔ معطاف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہم نے زبیر سے کہا، آپ نے جواب دیا کہ ہم عہد رسالت میں، عہد مبکر میں، عہد عمر میں، عہد عثمان میں آیت پڑھا کرتے تھے، لیکن تصور بھی نہیں آتا تھا کہ آیت ہم پہ چپسا ہوگی اور آخرکار یہ واقعات اتریں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے جو کر رہے ہیں جس مفت میں مبتلا ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی پداش میں سارے دھڑ دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم بھلائی کا شوق دلاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا، پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ نعمان بن بشیر اپنی انگلیوں سے کانوں کی طرف اشارہ کر کے خطبے فرماتے تھے کہ اللہ کی حدوں پہ قائم نہ رہنے والے اور ان میں گھسنے والے، انہوں نے سستی کرنے والے ایسے جیسے کوئی لوگ کشتی پہ سوار ہو، ان میں سے کچھ تو نیچے ہوں کچھ اوپر والے حصے میں ہوں۔ نیچے والے کو پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہوئے بار بار تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے نیچے سے کشتی کا تختہ توڑنے لگ جائیں۔ اب اگر تمام کشتی والے ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے اور سوراخ ہو جائے گا تو سب ڈوب جائیں گے، تختہ توڑنے والے بھی اور جو نہیں توڑ رہے تھے وہ بھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، ورنہ اس عذاب کی پداش میں سارے دھر دیے جائیں گے۔ گیہوں کے ساتھ گھون بھی پستا ہے۔ اور وہ زمانہ بھی یاد کرو جو تم تھوڑے سے تھے اور ملک میں کمزور تھے، تمہیں ڈر رہتا تھا کہ مخالف تم کو اچک نہ لے، پھر اللہ نے تم کو بنا دیا، اپنی مدد اور تائید کی، تمہیں بطور روزی پسیزہ چیزیں دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ انسان کو اللہ نے مومنوں کو اپنے ثنا یاد دلائے کہ تم تھوڑے سے، اللہ نے تمہاری تعداد بڑھائی، تمہیں اقلیت سے بصیرت دی، کمزور سے مضبوط کیا، بے اقتدار سے اقتدار بخشا۔ اور جب یہ سب کچھ مل جاتا ہے نا تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو کہا آپ ریلیکس نہیں ہونا، اسلام کو قوت دیتے رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا امانتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اعمالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اے ایمان والو اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت نہ کرو، نہ ہی باہمی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ تم کو معلوم ہے، یقین مانو تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے اور سب سے زیادہ ثواب اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے شان نزول میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ آیت ابو لبابہ بن عبد المنذر کے بارے میں اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بنی قریظہ کے یہودیوں کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ آپ کا حکم مان کر قلعہ خالی کر دیں۔ یہودیوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں کیا معاملہ کر رکھا ہے؟ پہلے آپ خاموش رہے، آخر آپ نے انگلیوں کے اشارے سے گلے کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو وہ پھر قسمیں کھانے لگے، سوچنے لگے میں نے اللہ کے اس کے رسول کی خیانت کی، یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہو گیا۔ آخر قسم کھا بیٹھے کہ میں کھانے میں ایک والا بھی نہیں کھاؤں گا جب تک میری توبہ قبول نہ ہو جائے، میں بھوکا مر جاؤں گا۔ پھر مسجد نبوی میں آ کے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا۔ اسی حالت میں کئی دن گزر گئے، بھوک سے بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول پر آپ کی آیت نازل ہوئی، لوگ قبولیت توبہ کی بشارت لے کے آپ کے پاس دوڑے، آپ کو ستون سے کھولا، بولے مجھے نہ کھولو جب تک اللہ کے رسول مجھے خود آ کر اپنے دستے مبارک سے نہ کھولے، میں اسی طرح بندہ رہوں گا۔ آخر ہم نے آ کر اللہ کے رسول نے کھولا اور بولے اے اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے میری توبہ قبول کی تو میں اپنا کچھ مال اللہ کے نام میں خیرات کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تہائی مال صدقہ کر دینا کافی ہے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہیں کرنی ہے۔ اے ایمان والو لوگ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے وہ تم کو رہائی دے گا، تم سے تمہارے گناہ مٹا دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اس کا ڈر گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ گناہ ہو جائے، توبہ کی توفیق مل جائے، وہ گناہ دھل جاتا ہے۔ سو اپنے رب سے ہر وقت ڈرو، ہر وقت اس کا تقوی اختیار کرو، اس کے منع کردہ کاموں سے بچو۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ ربانیت اختیار کریں، جن کاموں سے اس نے منع کیا رک جاؤ، جس کاموں کو کرنے کے لیے کیا اس میں پوری کوشش کر کے کرو۔ وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُفْسِدُوا
یثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یاد کرو جب کافر آپ کے ساتھ سازش کر رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیں یا قتل کر لیں یا باہر کریں، وہ تدبیریں سوچتے تھے اور اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا. اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اب مکہ میں اللہ کے حکم کا انتظار میں تھے کہ قریش کے سرداروں نے جمع ہو کر آپ کے بارے میں ایک منصوبہ بنایا. منصوبہ کیا تھا کہ مل کے سارے خاندان کے نوجوانوں کو اس کام پہ لگاتے ہیں، آپ کو شہید کر دیا جائے اور پھر ظاہر سب کے ساتھ تو قصاص لے نہیں سکیں گے، سو دیت دیں گے، مل کے دیت دیں گے اور جان چھوٹ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی پتہ چل گیا کہ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا اور کہا میرے بعد تمام امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے آ جانا، اور خود وہاں سے نکل گئے. جب آپ نکل رہے تھے تو یہ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے کہ آدھی رات گزرے تو ہم اٹیک کریں. آپ ان کے منہ پہ خاک پھینکتے ہوئے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے اور یہ آنکھیں ملتے رہ گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اس کا سارا واقعہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ سارا واقعہ ہوا اور جب وہ اندر کے جب دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سوئے ہوئے پایا، بڑے گھبرائے، دوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان کا کھوج لگایا، پہاڑوں تک پہنچے، غار میں پہنچے. غار میں جب کھڑے تھے، غار سور آپ کو پتا، آپ حضرت بکر صدیق کے ساتھ اندر لیٹے تھے، مکڑی نے فوراً جالا بنا لیا. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امدادی مدد تھی. بولے اگر اس غار میں مکڑی کا جالا نہ ہوتا تو پھر آپ اندر ہوتے. جب جالا بنا ہوا تو آپ اندر گئے ہی نہیں. آپ اس غار میں 3 دن ٹھہرے رہے. کہ فرمایا انہوں نے قتل کی تدبیریں کی تھی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاصی کی تدبیر کی تھی اور آپ کو ان سے صاف بچا دیا. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم بھی چاہیں تو ایسا کلام پیش کر دینا. یہ تو بس پہلو کی کہانیاں. جب انہوں نے کہا کہ اللہ کا یہ دین تیری طرف سے سچا ہو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا یا ہمارے پاس کوئی دردناک عذاب لیا، اور اللہ ان پر عذاب بھیجنے والا نہیں جب تک آپ ان میں موجود ہے، اور نہ اللہ حالت استغفار میں عذاب بھیجنے والا ہے. تو یہ کیا کہتے تھے کہ قرآن کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، نعوذ باللہ قرآنوں کی کہانیاں تو ہے، کہانیاں نہیں تھی، عبرتناک واقعات تھے. ابن عباس فرماتے ہیں عذاب کے نہ آنے کی 2 رکاوٹیں تھی. کہتے تھے لے آؤ عذاب، لاتے کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول کی موجودگی اور کثرت سے مسلمانوں کا استغفار کرنا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو گئے، بس استغفار رہ گیا. معلوم ہوا کہ نبیوں کی موجودگی قوم پر عذاب نہیں آتا. ہاں جب ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. علاوہ اس میں سے کچھ لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں، مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں اور لوگوں کی قسمتوں پہ اور کثرت سے استغفار بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی عذاب نہیں آتا. ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے صحبت میں 2 چیزیں باعث عمل بتائی، جب تک 2 چیزیں موجود رہیں گی لوگ اللہ کے عذابوں سے محفوظ رہیں گے، سلامتی کے. ایک ذریعہ تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا یعنی نبی کا ہونا، دوسرا موجود ہے یعنی کثرت سے استغفار کرنا. تو کثرت سے استغفار کیا کرے، یہ چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے. اور کیا ہے کہ اللہ ان پر عذاب نہ بھیجے. حالانکہ یہ حرمت والی مسجد سے روک رہے ہیں، جبکہ یہ اس کے اہل بھی نہیں ہے، اس کے اہل تو پرہیزگار ہی ہے، لیکن اکثر لوگ علم ہے اور بیت اللہ کے پاس ان کی نمازیں سوائے اس کیا بجائے نتانیاں پڑھنے کے اور کچھ بھی نہیں. اب تم اپنی کفر کی وجہ سے عذاب ہی چکنے والے ہو. بلا شبہ کافر اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اچھا مال خرچ کر دو. انہوں نے جنگ احد میں جب نکلے تھے تو بہت سے اونٹ لے کے نکلے تھے اور روزانہ خرچ کھلاتے پلاتے تھے، اور ڈفنیاں اور بہت سا تو عام لے کے نکلے تھے، اور روز 10-10 12-12 اونٹ خرچ ہوتے تھے. اور جو سخی بنا پھرتا تھا وہ زیادہ ذبح کرتا تھا. تو کہا کہ جتنا تم مال خرچ کر رہے ہو نا اسلام کے خلاف، اس سارا نقصان ہے. اچھا مال خرچ کر لے تو پھر انہیں افسوس ہوگا کہ پھر وہ ہار بھی جائیں گے اور کافر جہنم کی طرف ہی جمع کیے جائیں گے، تاکہ اللہ برے کو بھلے سے الگ کر دے، برے پر رکھ کر اکٹھا کر کے جہنم پھینک دے. یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے فرما دیں اگر اب بھی وہ رک جائیں تو ان کے لیے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اب بھی اپنی حالت پر قائم نہیں تمہارا طریقہ پہلے کافروں کے بارے میں گزر چکا ہے، ان سے جنگ کرتے رہو جب تک کہ فتنہ نہ رہے اور سارا دن اللہ ہی کا ہو جائے. اگر یہ باز آ جائے تو یاد رکھو اللہ ان کے عمل خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ پھر جائے تو یقین مانو اللہ تمہارا دوست ہے جو بہترین دوست ہے اور بہترین مددگار ہے. یعنی آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ اگر یہ اب بھی کفر شرک اور کبر غرور سے باز آ کر ہم بردار بن جائیں گے، اللہ کی طرف جھک جائیں گے تو ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام لا کر خلوص سے عمل کرتا رہا اس سے اس کی جہالتی عملوں کی باز پرس نہ ہوگی، جس نے اسلام لا کر بھی برے کام کیے اس سے اس کے تمام اگلے پچھلے عملوں کی بھی باز پرس ہوگی. آپ نے فرمایا اسلام تمام پہلے گناہ کاٹ دیتا ہے، توبہ تمام پہلے گناہ مٹا دیتی ہے. تو اس لیے یہ آیتیں اتری. جب بھی انسان توبہ کرتا ہے سچی توبہ تو گویا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.